وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم۔ اللہ تیرا شکر کرم اور فضل ہے کہ تو نے ہمیں اپنی پاک کتاب قرآن مجید کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ تیری توفیق کے بغیر کبھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیات مبارکہ 160 سے 165 چند ایک معروضات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ قرآن کریم میں بہت ساری باتیں، بہت سارے امور بیان ہوئے ہیں، اور اللہ کریم نے ہمارے سمجھنے کے لیے گزشتہ قوموں کے احوال بھی بیان کیے ہیں، اور خاص کر بنی اسرائیل کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پہ بیان ہوا ہے۔ اور یہود جنہوں نے اللہ کی نعمتیں کھا کر انتہا درجے کی ناشکری کی، وہ قوم ناشکری کی ایک مثال بن گئی، اور پھر ناشکری کے بعد جو ان کو سزائیں ملیں، جو ذلتیں ملیں، وہ بھی ایک مثال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے کیا، یہ کام انہوں نے کیا، یہ کام انہوں نے کیا، تو مطلب یہ ہے کہ اس سے بچو اور وہ کام کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ 4 چیزیں بطور خاص بیان کی: ظلم، اللہ کے راستے سے روکنا، دین میں رکاوٹ پیدا کرنا، سود خوری اور حرام خوری۔ فرمایا یہ ایسے جرم انہوں نے کیے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں اپنا عذاب لکھ دیا۔ نمبر 1، ظلم اور اس کی سزا۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ ہم نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا، ہم نے ان پر بہت ساری چیزیں حلال کی تھیں، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام قرار دے دی۔ کس طرح انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لیتا ہے۔ بدقسمتی اور بدحالی کی انتہا ہے نا، کہ اللہ اپنے بندے کو نواز رہا ہے، چاہیے تو یہ کہ بندہ ہر دم اس کا شکر ادا کرے اور اس کے ساتھ جڑا رہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں بندے کے، صرف عبادت نہیں،
صرف نماز پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. زندگی کے جتنے معاملات ہیں سارے ہی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق ہوں تب جا کے بات بنتی ہے. اور ظلم کسی طور پر اگر ہم ظلم کی تفصیل پڑھنا شروع کر دیں تو ظلم صرف اتنا نہیں کہ ہم کسی کو سزا دیں، ماریں، اس کا حق مار لیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. قرآن کریم میں حضرت لقمان کی بات اللہ نے بیان کی ہے. باپ نے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک نہیں کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے. ہم مثلا ہم نے ہندو سے متاثر ہو کر، ہم مہاجر تھے، ہجرت کر کے یہاں آئے. میں اپنے بڑوں کی بات کر رہا ہوں، آگے ہندو تھے، ان کی رسمیں رواجیں دیکھ کر کچھ اسلام کچھ رسمیں ملا کر ہم نے ایک نیا دین بنا لیا. وہ بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے، اور ہم کمروں کے سامنے. کوئی بھی مسلک بلکہ کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر کہتے کیا ہے؟ جواز ہے. اگر آپ ہندو سے بھی پوچھیں گے نا، مورتی سے، وہ اس کو مٹی کے پتلے کو بھگوان نہیں کہتے. کہتے ہیں یہ تو بھگوان کا عکس ہے، یہ اس کا اوتار ہے، اصل وہ ہے. ہم اس کے سامنے کرتے ہیں تاکہ اس تک پہنچ جائے. یہاں مسلمان کو کہا جائے کہ تو کیوں گر رہا ہے بھائی، کہتا میں اس کو قبر کو تھوڑا پوج رہا ہوں، میں تو قبر والے کے ذریعے آگے کوشش کر رہا ہوں جانے کی. یہ بات آگے چلاتے جائیں، یہ مشرکین مکہ تک پہنچے گی. مشرکین مکہ کو کہا گیا کہ تم بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا ما نعبدہم، ہم کب پوجتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. او بھائی تم نئی بات نہیں کر رہے، پرانی باتیں ہیں. ہر قسم کا ظلم اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. کتنی تمہارے اندر یہ جرت پیدا ہو رہی ہے کہ تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. او جی 4 دن کی زندگی ہے، کھا پی لو پھر دیکھی جائے گی. کتنا حوصلہ ہے تیرا بھائی، نبڑ لیں گے بھی. جس طرح محلے کا کوئی محلے کا گلی محلے کا ہوتا ہے نا کوئی دشمن، دیکھ لیں گے. ہم کوئی کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی دیکھ لیں گے، بھی مرنے کے بعد دیکھ لیں گے. اور مرنے کے بعد کو کیا تو دیکھے گا؟ اللہ اللہ. اگر مرنے کے بعد کے حالات معلوم ہو جائیں دنیا کو، تمہارے سارے بازار بند ہو جائیں، تمہارے ریستوران بند ہو جائیں، شاپنگ سینٹرز بند ہو جائیں، اللہ تلل سب بند، پوری دنیا سجدے میں گر جائے. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے آزادی کا کہ بندے کو آزادی دے رکھی ہے، تیری مرضی ہے بھائی. میں دیکھنا چاہتا تو مرضی سے کدھر جاتا ہے، تو مرضی سے تیری پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہی ہے. اللہ اللہ. فرمایا فبظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیں. اور پھر بیان کرتے ہوئے فرمایا
اسی بات کو آگے سورہ آل عمران میں بھی بیان کیا کہ ان پر چیزیں جو کس طرح انہوں نے حرام کی. یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ وغیرہ اپنے آپ پر حرام کر لیا. سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل. سارے کھانے ان کے لیے حلال تھے. اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر کچھ چیزیں منع کر لیں. من قبل ان تنزل التورات، پھر تورات آئی تو وہ ساری چیزیں بدل ڈالیں. پھر وہ فرما رہا ہے وَلَلَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں کی بات کرتے ہوئے جس طرح میں نے پہلے آیت کریمہ کا حوالہ دیا ہے حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا. ہم نے ان پر ناخنوں والی گائے اور بکری اور ان کی چربی، یہ سب چیزیں ان پر ہم نے منع کر دی. اور یہ ساری چیزیں بیان کریں، جتنے بھی آیات ہیں، جتنے حوالے ہیں، اصل مدعا یہ ہے تمہارا رویہ، تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ، تمہارا عمل تمہیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ واقعات قرآن کے، یہود کے، نصارہ کے، بنی اسرائیل کے، پچھلی قوموں کے کس لیے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم ایک واقعہ تاریخ سمجھ کے پڑھ کے اس کو گزر جائیں. رکیں، غور کریں اس پہ. کہیں یہ معاملات ہمارے اندر تو نہیں ہیں. اور پھر دوسری بات وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے سے روکنا. چھوٹی سی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے رویے یہ ہیں، ہم نے کسی فنکشن پہ جانا ہو، میلے پہ جانا ہو، کسی تہوار پہ جانا ہو، سیر پہ جانا ہو، آؤ جی چلیں، آؤ جی چلیں. کسی درس قرآن پہ جانا ہو، کسی اچھی محفل میں جانا ہو، جمعے کے لیے، نماز کے لیے، نہیں، ہم کسی کو نہیں کہتے. مجلس لگی ہے، اول تو ہم اٹھیں گے نہیں. اگر کسی نے نماز کے لیے اٹھنا ملے تو بڑا چھپ کے نکلے گا جس طرح کوئی جرم کرنے جا رہا ہے. دوسروں کو نہیں کہے گا کہ آؤ نماز پڑھو. اور بڑی آسانی کے ساتھ ایک اٹھ رہا ہے، دوسرا کہ چھٹو یار پڑھ لینے کی آج، ٹھہرو ابھی. یہ تو ہے پیار کی بات، پیار سے روک رہا ہے. تو جو تھوڑا سا دوسرا وہ کہے گا وہ کیا رکھا ہے نمازوں میں، نمازیں پڑھتے ہو، دل اپنے ٹھیک نہیں کرتے. وہ اور بیچ میں ڈال دے گا. اور جتنا کر رہا اتنا تو کرنے دو. مگر آج قربانی کا دور ہے نا. آج آپ کو سوشل میڈیا پڑھنے کو ملے گا بکرا خریدنے سے پہلے اس کے پیسے ادا کرو جس کو تم نے بکرا بنایا ہوا. یہ تمہیں صرف بکرا خریدنے کے وقت یاد آ رہا ہے. گھر کے لیے کاسمیٹکس خریدتے ہو، کپڑے خریدتے ہو، ساز و سامان لے کے آتے، تب تمہیں باتیں یاد نہیں آتی. یہ ساری باتیں شیطان نے تمہیں یہیں ڈالی ہیں تمہارے اندر. آرام سے کہنا. اچھا، دانشوروں نے ایک جملہ عام کر دیا ہے، اتنے جو جانور قربان کرتے ہو ان سب کے پیسے اکٹھے کر کے بیواؤں کو دو، یتیم بچیوں کو جہیز دو، ان پہ خرچ کرو. بابا آپ کو پتہ ہے قرآن نے 8 مصارف بیان کیے، 8 مصرف کے وہاں خرچ کرنا ہے. اور یہ اسلام ہے
جس نے بتایا انسان کے مرنے کے بعد اس کی حساب کتاب کی وہ جو کتابچہ نا بند ہو جاتا ہے، مگر ایک شخص ایسا ہے اس کی نیکیاں بعد میں بھی لکھی جا رہی ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ کون؟ جس نے اولاد کی تربیت کی، جس نے شاگردوں کو علم دیا، اور جس نے ویلفیئر کا کام کیا، عوام کا خدمت کا کام کیا، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی چلتا رہتا ہے۔ تو اسلام ہی کہہ رہا ہے نا، اس کے باوجود تم ان لوگوں پر جو نماز روزہ قربانی کا خیال، ان کو نئے نئے آئیڈیا، اس ظالمت تم خود تو نہیں کر رہے، اس کو بھی نہیں کرنے دے رہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ بھی صدہم من سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا، مساجد کی طرف جاتے ہوئے روکنا، دین کے کاموں سے روکنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی جرم کی سزا آگے بیان کی گئی ہے۔ اور سود خوری، نئے نئے طریقے، بہترین جاذب نظر، پریشان کن بلکہ مست کر دینے والے ایسے ایسے طریقے۔ آپ بینکوں کے فارم کا بھی پڑھیں نا، اوپر سادہ سی باتیں دو لکھی ہوتی ہیں، نیچے اتنی لمبی باتیں ہوتی ہیں ہڈن، وہ پتہ نہیں چلتا۔ بندہ خوشی خوشی قرضہ لے لیتا ہے، جب واپس کرنے کی باری آتی ہے نا، پھر وہ نکال کے لاتا چیک نمبر فلاں 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 فلاں۔ وہ کہتا ہے میں نے تو پڑھی نہیں، اس وقت پڑھنا تھا، کیوں نہیں پڑھا؟ انہوں نے نیچے سارا کچھ رکھا تھا۔ جس طرح بازار میں جاؤ نا، ایک ریڑھی سبزی پھل فروش ہے، اس نے اوپر رکھا ہوتا بڑا تازہ تازہ، گندا گلا سڑا نیچے رکھا ہوتا۔ جب کوئی لیتا ہے نا، وہ ادھر پیسے نکالنے لگتا ہے تو وہ اوپر سے نا نیچے نکال کر اس میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ تو سود خوری کسی بھی لحاظ سے، جب اللہ رسول نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا نہیں کرنا، پھر کیوں کر رہے ہو؟ حرام ہے یہ، مت کرو۔ اور تم مت سمجھو کہ تمہاری چال بازی سے، تمہاری عقل سے، تمہارے شعور سے تمہیں روزی مل رہی ہے۔ روزی اس نے دینی ہے، وہ بے عقلوں کو بھی دیتا ہے، پاگلوں کو بھی دیتا ہے۔ ایک پاگل بندہ ہے گھر میں، کیا گھر والے اس کو نکال دیتے ہیں؟ بلکہ اس کی ماں، اس کا والد اس کے لیے زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ اس میرے پاگل بندے کو تم کھلاؤ، اور پاگلوں کو خوراک مل رہی ہے۔ پھر حرام خوری، فرمایا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، فریب دے کر، چکر دے کر، چکر ہی چکر۔ خوبصورت باتیں، خوبصورت واز، خوبصورت موٹیویشن، بندے اپنے دام فریب میں پھانس کر پھر ان کا مال کھانا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کاروباری حضرات زیادہ جانتے اس بات کو، ہم نے تو کبھی کاروبار کیا ہی نہیں، سن رکھا ہے، دیکھ رکھا ہے۔ لانچ کر دیا ایک پلازا، زمین نہیں لی، نقشہ بنایا، خوبصورت نقشہ لانچ کر دیا، یہاں ہم ایک پلازا بنا رہے ہیں، جگہ بتا دی اس جگہ پہ، ابھی بات چل رہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کروڑ آدھ کروڑ بیانہ بھی دے دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ ہوا میں بات چل رہی ہے، وہ پلازا تیار ہو، اب اس کی بکنگ شروع ہو گئی، وہ درجنوں یا سینکڑوں دکانیں یا اس کے فلیٹ وہ بکنا شروع ہوگا۔ اور اب اس نے کیا کیا، وہ ساتھ ساتھ اس کا حساب لگا کے اس کو منافع بھی دے رہا ہے۔ جو آ رہے ہیں نا، بکنگ ہو رہی ہے، ان کو ساتھ انہوں نے منافع بھی شروع کر دیا ہے، اور 2 4 6 مہینے وہ جا رہا ہے۔
اگلے آ رہے ہیں، اور جب کروڑوں میں بات چلی گئی، اربوں میں بات چلی گئی، پیسے آ رہے ہیں ان کو، مطمئن بیٹھے گھر میں، یار کیا بات ہے، ابھی کل ہم نے پیسے دی، آج میں منافع آ گئی، یہ تو بہت ایماندار لوگ ہیں۔ 6 مہینے کے بعد بند ہو گیا، ڈھونڈنے نکلے، آفس غائب، بندے غائب، نقشہ غائب، کوئی چیز موجود نہیں، نکل گئے، کدھر نکل گئے؟ اور نیب نے پابندی لگا دی کہ جب تک 100 متاثرین نہیں ہوں گے ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ 99 نہیں، پورے 100 ہوں گے متاثرین۔ اور کتنے ارب، 1 ارب غالباً رقم بھی ہے، اتنی رقم اور اتنے متاثرین، 2 4 10 20 متاثرین جا کے کہیں گے ہم متاثرین ہیں، ہم لٹ گئے، کہنا نہیں ابھی تھوڑے، ابھی اور شامل کرو لٹنے والے۔ کیا نظام ہے؟ ہمارا نظام بھی چوروں کا تحفظ کرتا ہے۔ اور بھائی کدھر جا رہے ہو؟ یہ حرام خوری کیا ہے؟ کون لے گیا ہے ساتھ کما کے؟ میں نے یہاں، میں نام نہیں لینا چاہتا اس بندے کا، بہت بڑا ایک صحافی تھا، بڑا اس لیے تھا کہ اس کا نام بڑا کمایا ہوا تھا، وہ لوگوں کو دھمکاتا تھا اور کھاتا تھا، بڑے بندوں کو اس نے لتاڑا، حتیٰ کہ ایک بندے پر، نیک بندہ تھا، اس پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ وہ جھوٹا نبی ہے، وہ بھی مر گیا، اور خود وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، ذلیل و خوار ہو گیا، نام و نشان نہیں رہ گیا اس کا۔ کدھر جا رہے ہو؟ کس کی باتیں کر رہے ہو؟ کس کے لیے مال کما رہے ہو؟ کس کو کھلاؤ گے؟ جھوٹ ہی جھوٹ بولے جا رہے ہو۔ وَأَكْلِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانا۔ کیا اللہ نے پھر کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، دور نہیں ہے، یہ تمہارے قریب ہی ہے، بس ادھر سانس بند ادھر کام شروع۔ یہ جو سانس چل رہی ہے نا، اور تجھے پتہ ہی نہیں کب بند ہو جانے، بات کرتے کرتے۔ ایک بندہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، آدھی آیت پڑھی ہے، اللہ کو پیارا ہو۔ ایک بندہ گانا گا رہا ہے، سور ابھی اوپر پہنچی ہے، نیچے آئی ہی نہیں، اور بندہ وہ بھی اوپر چلا گیا، ڈانس کر رہا ہے، چکر دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یوں گولی مارنے لگا ہے، ٹریگر دبانے لگا ہے، مارنا اس کو تھا اور خود اٹیک ہوئی، خود مر گئے۔ تیرے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جتنے ان میں سے، ان لوگوں میں سے جتنے یہ فریب کاری کرنے والے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے